ने मुझे उतारे, अल्लाह ने मुझे उतारे। काबू में जो नाजों के पाले, अल्लाह ने कोई आके बचा ले, कोई आके बचा ले। रोटी को बड़ा भाई ये बढ़ बढ़ के बचाता, हर बार है मुसहफ की तरह बीच में आता, रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता। बेसाब का एक बार जमा को नहीं लाता, हर बार जमा को नहीं लाता। गरीबों का खुदा के लिए दम ले, अब हम तेरे घर में कभी आए तो कदम ले, अब हम तेरे घर में तो कभी आए तो कदम ले। कुछ घर में तेरे चैन नहीं पाया है ऐसा, तोड़ा है फकत पानी से फाका कहीं दिन का, खुदाई नहीं की तेरी तो जाने तमन्ना। गुजरे में नमाज़ें पढ़ी और किया क्या, नमाज़ें पढ़ी और किया क्या। हम बच्चे हैं तो अपनी बुजुर्गी पर अमल कर, तफसील मुझे और मैं का, जो कुछ हमसे सुनता था न मजलूम की एक बात सितमगार, देते थे निदा ज़ौजे हारिस को ये बढ़ कर, ये जानते तो हम कभी आते न तेरे घर। मेहमान को अपने तो बचाते नहीं मादा, मेहमान को अपने तो बचाती नहीं मादा। दे के पकड़े हुए जुल्फों को अदू से, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ अदू है, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ अदू है। बालों को बिखेरे हुए वो मोमिना थी साथ, मजलूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो खुश ज़ात, कहती थी खुदा के लिए क्या करता है बाजार, ज़मीं अब तो हिली जाती है जालिम, जरा नजर आती है जालिम, जरा मुझे सना के नजर आती है जालिम। और है जालिम नजर आए तुझे क्यों कर, ले देख नबी रोते हैं दरिया पकुले सर, ये सुन के उठा हार से मलऊन सितमगर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ है अब्बा, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ है भाई। एक दूल्हे दोनों बरादर को बताकर, बड़े भाई को छोटे को दिखाकर, बड़े भाई को छोटे को दिखाकर, वो बोला कि हो शौक से गलेता मुझे क्या डर, भाई के लहू में वो लगा लौटने घर कर, कहता था बड़े भाई का क्या ढूंढ बराबर, तुम तो बैठे हुए थे मेरे बराबर, तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर। ही नसीब ऐसे उलटते हुए देखा, भाई ने बड़ा भाई का करते हुए देखा, भाई ने बड़ा भाई का करते हुए देखा। सलवात मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम
میں نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پا محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو، مجھے یتیمی کا احساس، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلامی جہاں گزارے رنجو غم خاصاں نداور کا خلق ستین کا زینا کرے درگاہ پیمبر کا سلامی جہاں گزارے
علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مال کا فیصلہ خود کا بعد کا صفین کا خندہ کا خیبر کا خود کا بعد کا صفین کا خندہ کا خیبر کا یہ پانچوں سورے اے دل پانچ تن کی شان میں آئے قمر کا چاند کا رحمان کا مریم کا کوثر کا قمر کا شان شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا غلامی پنجتن کو ڈرے نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جاگنے کا خبر کا برزخ کا محشر کا اجل کا جاگنے کا خبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شہر نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا گرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا گرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا گرو کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ لے گئی یہ پانچ دام اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا بار کا سکے گوہر کا تماچوں کا رسن کا بار کا سکے گوہر کا کہے کنجری ماں میں پاک کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا سلامی جان رنجو کا جانا خریدار ایاز باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار ایاز باللہ نہ کوئی آنا غم قار ایاز باللہ غالب بخار اعظم بلا غالب بخار اعظم بلا اپنے رتبے کا کسی کو نہ سماسا دیکھا دیکھا پیاسے ایسے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے ایسے خون کا پیاسا دیکھا نیل باری ہوئے جب پیار سے بے ہوش ماں آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پک ہے چونا سو پیاسے تین شب روز کے کام دمار پیاسے تین شب روز کے کام دمار کوئی پیاسوں میں
باقی نہیں میں تنہا ہوں پانی دو مجھے جانا تو پیاسا ہو پانی دو مجھے جانا تو پیاسا ہو ابھی کہنا چکا تھا پسر شاہ نجات 100,000 نے جفا ٹوٹ پڑتے بکار سب کماداروں کے تیرا دل شبیر ہدار جلا بیٹ مزارہ کا ملا جلا بیٹ مزارہ کا ملا ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ہاتھی کو بڑا سے بڑائی گھوڑے سے ہاتھی کو بڑا سے بڑائی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشا کے وہ بدقار تیغ کھات میں کھینچے قنجار بے ادب نے جو یہ چاہا کے چڑے سینے پر آجو کیسے بولے کا ڈر چمٹ ہے آجو کیسے بولے کا ڈر چمٹ ہے چلے دنیا میں میرے بات تجھے بنائے تجھے کو جب یتیموں کے لیے کہنا ہے اس کو جب یتیموں کے لیے کہنا ہے قتل مارے سوئے اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ اس گھر کے چلانے سے کیا آپ ہی روتے نئے بیووں کے رلانے سے کیا ننگے دار بدن سینوں کے پلانے سے کیا یہ ساتھ بدن سینوں کے پلانے سے کیا یا تو رضے پا نبی کے انہیں پہنچا دینا آنے والوں کے لاجو بٹلا دینا آنے والوں کے لاجو بٹلا دینا بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری آواز دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو رونا گھرکنا نہ ڈرانا نیلام میں نے نہ تو جو سے پالا ہے خالق گواہ میں نے نہ جو سے پالا ہے خالق گواہ میں نے نہ جو سے پالا ہے خالق گواہ تلے تلتھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب ایسا ہے ماتم بھی ہونے والی اب ساج ماتم بھی ہونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہر میں فرمایا کہ ہاس میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس کہے تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا
جتنی جی جائے گی سب اسی کو دوں گا جتنی جی جائے گی سب اسی کو دوں گا جتنی جی جائے گی سب اسی کو دوں گا خاتم نبی رسول خدا اللهم صل علی محمد و آل محمد کائنات امیر المومنین اللهم صل علی محمد و آل محمد حضرت بی فاطمہ الزہرا اللهم صل علی محمد و آل محمد یہ امام زمانہ اللهم صل علی رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بارع الخلائق أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصغور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد صل على محمد وآل محمد ولا سيما على ابن عمه يعصوب الدين والعيمان كلمة الرحمن باب عمن والعمان مصداق كل شيء أحصيناه في عمام مبين أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل تعلب النجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على بقية الله الأعظم حجة ثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صل على محمد وآل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن المال والبنون زينة حياة الدنيا وباقيات الصالحات خير عند ربك صلوات پر دے بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ آپ حضرات کے سامنے چند معروضات عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محب علی عابدی ابن سید سجاد علی عابدی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اس حال فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ الرحمن الرحیم۔
مرحوم کی بلند درجات کے لیے ایک باواد بلند صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یقیناً جس آئے مبارکہ کو سرنام سخن قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ کہف کی 46ویں آئے مبارکہ، جس میں خداوند عالم نے بالکل واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ان المال والبنون زینت حیات الدنیا وباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. آیہ مبارکہ بالکل واضح ہے، اور نہ جانے کتنی دفعہ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیہ مبارکہ بالکل مشہور آیہ مبارکہ ہے. اور یقیناً نظران گرامی، کیونکہ یہ ایک مجلس ہے برسی کی اور مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اور اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً آپ کا ان مجالسوں میں شرکت کرنا واقعاً عزیزان گرامی ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسی منزل ہے کہ ہر کوئی اس منزل سے گزرتا ہے، اور ان مجالسوں میں شرکت کرنا چاہیے، خاص طور پر جو اصال ثواب کے لیے مرحومی کے لیے مجلس ہوتی ہے، کیونکہ عزیزو یہ ایک ایسا مقام ہے، ہر کسی کو اس منزل سے گزرنا ہے. اگر ہم کسی مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کل ہماری باری ہے، اور کل آج ہم کسی مرحوم کی مجلس میں آتے ہیں، اگر خبر ملتی ہے کہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو یقین مانیں عزیزان گرامی اگر آج ہم کسی کی مجلس میں جائیں گے تو کل پھر لوگ ہماری مجلس میں آئیں گے. بغیر تکلف کے یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسی چین، ایک ایسی منزل ہے، موت سب کو آنا ہے، کوئی اس سے فرار نہیں کر سکتا. ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر کسی کو اس جو ہے منزل سے گزرنا ہے. اور یقین مانیں عزیزان گرامی آپ کا اس فرش عزا پر آنا اور ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، اور آپ کا غم سرکار سید الشہداء میں آنسو بہانا، یہ بہترین اصال ثواب مرحوم کے لیے. اور عزیزو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور جس آیہ مبارکہ کو سرنام سخن قرار دیا، جس میں خداوند عالم نے بالکل واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ان المال والبنون زینت حیات الدنیا وباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وعملا، کہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ان المال والبنون، پہلے تو یہ جملہ کہ بے شک مال اور اولاد زینت حیات الدنیا، زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے. اللہ نے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ زندگانی دنیا کے لیے، جس دنیا میں تم بسر کر رہے ہو، جو زندگی اور جو دنیا فانی ہے، فانی دنیا کے لیے بے شک مال اور اولاد زینت ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ مال اور اولاد جو ہے زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے، یہ آخرت کے لیے زینت نہیں ہے. آخرت کے لیے پھر کیا ہے؟ آیہ مبارکہ یہ کہتی ہے وہ باقیات الصالحات، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو چیز آخرت میں جو ثواب، جو چیز جو ہے خدا کے نزدیک ثواب کی حیثیت سے، امید کے اعتبار سے جو چیز باقی رہنے والی وہ کیا ہے؟ وہ باقیات الصالحات، وہ عمل صالح ہیں، جو کہ عمل صالح کے جو باقی رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا فنا ہونے والی ہے، مال ختم ہونے والا ہے، اولادیں ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا جو باقیات الصالحات، جو باقی رکھنے والا ہے وہ عمل صالح ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. ہر لب پہ صدا ہے علی علی، ہر لب پہ صدا ہے علی علی، ہم سب کی بقا ہے علی علی، ہم سب کی بقا ہے علی علی، ہم سب کا سہارا علی علی، ہم سب کی خبر میں علی علی، ہم سب کی خبر میں علی علی. نعرہ حیدری، نعرہ صاحب جلی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی آیہ مبارکہ بالکل 2 جملے ہیں، 2 سینٹنس ہیں، جس کے اندر خداوند عالم نے ایک جملہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مال والبنون، کیونکہ اس زمانے میں عرب اپنے مال پر، اپنی اولادوں پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو اللہ نے کہا بے شک جو ہے زینت حیات دنیا اولاد ہے، مال تو ہے، بے شک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف زندگی میں ہے، دنیا میں ہے، کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. لیکن جو چیز تم چاہتے ہو کہ وہ چیز تم کو دنیا و آخرت میں دونوں بھی بے کام آئے، وہ باقیات جو باقی رہنے والے ہیں، اولاد بھی فنا ہونے والی ہے، مال بھی فنا ہونے والا ہے، لیکن جو چیز تم کو باقی رکھنے والی ہے، جو خداوند عالم کے نزدیک از حیثیت ثواب، از حیثیت امید
جو چیز باقی رہنے والی وہ عمل صالح ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ باقی صالحات سے مراد کیا ہے؟ واقع عزیز و اہل بیت اگر نہ ہو، اگر واقع بولتا قرآن ناطق نہ ہو تو قرآن ثابت کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اب عزیز و صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ یہ حدیث مبارکہ اور جب اس تفسیر کی بات جب آتی ہے کہ باقیات و صالحات جو چیزیں ہمیشہ ہر مقام پر جو صالحات جو باقی رہنے والے ہیں وہ کام آنے والے ہیں، تفاسیر مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے باقیات و صالحات سے مراد وہ ہے نماز پنجگانہ۔ نماز پنجگانہ جو باقیات و صالحات میں سے ہے، اگر کوئی نماز پنجگانہ جو نماز کا پابند ہے، اگر وہ پابند ہے تو وہ چیزیں اس کو از حیثیت سے ثواب، از حیثیت امید وہ آخرت میں کام آنے والی، باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد دوسری تفسیر یہ کہتی ہے کہ یہاں پر باقیات الصالحات سے مراد وہ ہے کہ یہاں پر تسبیحات اربع ہیں، جو تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، تسبیحات اربع باقیات الصالحات سے مراد یہ ہے۔ اگر کوئی ان تسبیحات اربع کی تلاوت کرتا ہے تو یہ باقی رہنے والی ہے۔ اب تیسری جو ہے تفسیر میں ملتا ہے کہ یہاں پر باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، تو باقیات الصالحات سے مراد یہ کہا کہ نماز تہجد ہے، نماز شب ہے، کہ جو کہ باقیات جو کہ باقی رہنے والی ہے از حیثیت سے ثواب، از حیثیت امید، جو کہ خدا عالم اس کا ثواب دے کا اجر ہے، اور انشاءاللہ انسانوں کو اس پر امید بھی ہے کہ اجر و ثواب عطا ملے گا، اور یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ اب عزیزان گرامی چوتھی روایت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب آ کے راوی نے کہا کہ مولا یہاں پر باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، مولا یہاں پر باقیات الصالحات سے کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ امام اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد امام نے فرمایا تو جاننا چاہتا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے واقعا؟ کہا مولا مجھے اس کا میں نے دیکھا کہ یہاں باقیات الصالحات مختلف روایتیں اور مختلف جو ہے تفاسیر کیے گئے ہیں، لیکن مولا آپ بتائیں کہ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ باقیات الصالحات سے جو چیز باقی رہنے والی ہے، اللہ نے جس کو باقی رکھا، جس کا اجر خدا جانتا ہے، جس کا ثواب خدا جانتا ہے، وہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ عزیزان گرامی اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ملائی، کہا جاننا چاہتا تو جان لے۔ کہا یہاں پر باقیات الصالحات جو چیزیں اللہ کے نزدیک جو باقی رہنے والی ہے وہ محبتنا وہ ولایتنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد یا اے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، اے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حسینیت کا مردسہ کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، نعرہ سلوات۔ امام نے فرمایا کہ جو باقیات الصالحات یہاں پر مراد ہے، یہاں پر مراد ہماری محبت و ولایت ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے، جو ہر مقام پر تمہیں کام آنے والی ہے، قبر میں کام آنے والی ہے، صراط پر کام آنے والی ہے، جنت میں کام آنے والی ہے، ہر مقام پر اللہ نے جس کا اجر و ثواب رکھا وہ ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے۔ اب عزیزان گرامی اگر ان دونوں روایتوں کا اگر جمع کر لیں، وہ روایتیں جو کہتے ہیں کہ نماز مراد ہے، جو روایتیں کہ نماز تہجد مراد ہے، تسبیحات اربع مراد ہے نماز، اور عزیزان گرامی اور اس روایت کو جمع کر لیں، دونوں روایتوں کو جمع کر لیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز اس وقت اللہ اکبر، نماز اس وقت ثواب دے گی، نماز اس وقت اجر و ثواب رکھتی ہے اور باقی رہنے والی ہے تو جو نماز ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو، جبکہ وہ عبادت ہوگی، لیکن اگر نماز میں اگر دیکھیں آپ، اگر دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، ولایت اہل بیت نہ ہو، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد۔
بغیر ولایت محبت کے، بغیر عزیزان گرامی اہل بیت کی ولایت و محبت کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیے وہ نماز عبادت نہیں ہے بلکہ عادت ہے، ایک عادت کے تحت، ایک ممارست کے تحت نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہ، اور یہی وجہ ہے، اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہی تو کہا ہے کہ امام نے جب دیکھا مولا کائنات مسجد نبوی میں پیغمبر تشریف فرما ہے، علی کو آتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مرتبہ عزیز اصحاب کا مجمع تھا، کیا فرمایا ہے؟ یہی تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھے، اللہ اکبر، سال بھر روزہ رکھے، پا پیادہ حج کرنے جائے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا کوہ قبیس و کوہد کے عہد کے برابر، پہاڑوں کے برابر سونا اور چاندی خدا کی راہ میں جو ہے تقسیم کرتا چلے۔ تو اب جو اصحاب سے واہ واہ کی آواز آئی، کیا مقام ہوگا اس کا، کیا مرتبہ ہوگا یا رسول اللہ؟ کہا وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، سال بھر روزے رکھ رہا ہے، کوہ احد اور کوہ قبیس کے برابر اللہ کے راہ میں سونا اور چاندی جو ہے خیرات کر رہا ہے، اور پیدل حج کرنے جا رہا ہے، کیا کہنے اس کا کیا مقام ہوگا؟ 1 کلو چاندی نہیں، 1 کلو سونا نہیں، پہاڑ کے برابر سونا، پہاڑ کے برابر اگر کوئی چاندی خدا کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، پیدل حج کرنے جائے، صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں اسے کوئی قتل کر دے، اللہ اکبر، پیغمبر نے کہا جانتے ہو صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کر رہا ہے، مظلومیت کی حالت میں اسے کوئی قتل کر دے، کہا اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اگر اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، جنت تو دور کی بات ہے، لا یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو تک سن نہیں سکتا۔ سرداروں کے سردار علی حیدر کرار، پہلے جس سے خدا پیار علی حیدر کرار، جو ہے نفس پیغمبر علی حیدر کرار، ہے جو وارث کعبہ علی حیدر کرار، ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کرار، ہے جو جس کی ذوالفقار علی حیدر کرار، نبیوں کا مددگار علی حیدر کرار، ہم سب کا سہارا علی حیدر کرار، نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ علیہ اب عزیزان گرامی واقعی پیغمبر نے یہ اشارہ کیا، حاض علی، جو یہ علی آ رہے ہیں، کہا یہ علی ہے، اگر اس کی ولایت و محبت ان کے دل میں نہ ہو تو لا یشم، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک سن نہیں سکتا۔ تو اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے ولایت کا، کتنا اہم مسئلہ ہے محبت اہل بیت کا۔ اگر یہ چیز نہ ہو انسان کے دل میں، اگر اہل بیت کی محبت اور ولایت اہل بیت نہ ہو تو یاد رکھیں تمام چیزیں ایک طرف ہو جائے گی۔ اور اسی لیے عزیزان کیونکہ مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس بھی ہے، تو عزیزان گرامی ایک روایت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ صفۃ یلحقن المؤمن بعد موتہ، امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 6 چیزیں ایسی ہے کہ اگر مؤمن ہے تو اسے فائدہ پہنچے، مرنے سے پہلے، امام کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ 6 چیزیں اگر تم نے کر دی تو یاد رکھنا یہ 6 چیزیں تمہاری قبر میں روشنی کا سبب بنے گی۔ عزیزو اگرچہ کہ ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی لائٹیں رکھی ہوئی قبر کے اوپر، لیکن قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ کہ قبر پر بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں، اب روشنی کر دیں، لیکن عزیزو قبر میں روشنی ہونا چاہیے، قبر پر روشنی نہیں، قبر میں روشنی ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ یا اللہ کا نور احمد، احمد کا نور علی، حسن حسین پھول ہے، فاطمہ کلی، 5 نعرہ 5 جتنی، بولا نعرہ 5 جتنی، نعرہ 5 جتنی، 5 جتنی، نعرہ سلوات اللہم صلی اور اللہ علیہ گرامی عقل مندی بھی اسی میں کہ انسان وہاں پر جانے سے پہلے عزیزو وہاں پر جانے سے پہلے اپنا انتظام خود کر لے۔ عقل مند انسان وہی ہے، گرمیوں سے پہلے عزیزو، گرمیوں سے پہلے گرمیوں کے بچنے کا انتظام، سردیوں سے پہلے سردیوں سے بچنے کا انتظام، عقل مند وہی ہے کہ جو اپنا انتظام خود کر کے جائے۔ اور عزیزو امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب آپ دیکھیں، کیونکہ وہاں پر جو حالات ہونے والے قبر میں، محشر میں، تو تمام چیزیں بتائے گا کون؟ بتائے گا وہ جو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس لیے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے،
بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. یا اللہم صلی علی محمد. تو وہاں کے حالات وہ بتائیں گے کہ جن کے اختیارات وہاں پر ہے، جو وہاں ہر جگہ پر بالی پر بھی علی ہوں گے، صراط پر بھی اہل بیت ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی سیراب کرنے والے اہل بیت ہے. تو ہر مقام پر وہ افراد کہ جو محشر میں بھی، قبر میں بھی، اور عزیزو پل صراط پر بھی، اور دیکھیں کوثر پہ بھی، جنت میں بھی، جو ہر مقام پر جو کام آنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستۃ یلحقن المؤمن بعد موتہ. کہا 6 چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان دنیا میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا، اور وہ ثواب ایسا ہوگا کہ ثواب جاریہ ہوگا. جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو امام نے جو کیا کہا، ستۃ، بخاری کیا کہا کہ یہ بہار الانوار کی روایت ہے کہ ستۃ یلحقن المؤمن، مومن اگر یہ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز انجام دے، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہر ایرا غیرہ، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا. شرط اولیہ یہ کہ مومن ہو. ستۃ یلحقن المؤمن، مومن ملحق ہو جائے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی طرف. تو عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی وہ جانا ہوگا، ہر مقام پر، یہاں تک کہ یہ ثواب جاریہ کا کام کرے گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جانے سے پہلے ایک یہ یاد رکھنا، اگر کر سکتے ہو تو یاد رکھو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ثواب جاریہ ہے روایتوں میں ہے، لیکن امام عزیز بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کہ ثواب جاریہ ہے، ثواب کے اعتبار سے یہ جو ہے ثواب ملے گا، اجر ملے گا جب تک باقی ہے. لیکن عزیزو معصوم اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو بجا لانا چاہیے، کیونکہ امام نے تاکید کی کہ ستۃ یلحقن المؤمن. امام کہتے ہیں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، بڑی جلدی عرض کرتا چلوں کہ امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ جو ہے ولد یستغفر لہ، کیا جانے سے پہلے یاد رکھنا اپنے بچوں میں سے، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو، ایک اولاد کو کم سے کم ایسے تیار کرو کہ وہ جو بھی وہ عمل انجام دے گا، ایسی تربیت کرو کہ ولایت اہل بیت اور اہل بیت کی محبت پر اس کو ایسی تربیت دو کہ وہ جو بھی عمل انجام دے تم کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا. ایک اولاد ایسی کرو، ولد یستغفر، ایک بچہ، ایک اولاد ایسی رکھنا اپنے لیے کہ جو وہ عمل کرتا رہے جب تک وہ زندہ ہے، جو وہ عمل انجام دیتا رہے گا اس کو وہ عمل جو انجام دیتا رہے، کیونکہ آپ نے اس کی بہترین تربیت کی، اہل بیت کی محبت پر، ان کی ولایت پر، اخلاق اہل بیت پر، احکام شرعیہ پر اس کو آپ نے جو ہے تیار کیا ہے. تو امام فرماتے ولد یستغفر، ایسی اولاد کو جو ہے ایک بچے کو تو کم سے کم تیار کرو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تم کو ثواب. عزیزان گرامی آپ مجھے کہنے دیں عزیزو، وادی السلام، اللہ اکبر، زمانے کا دنیا کا قدیم قبرستان وادی السلام ہے. جو لوگ زیارتوں پہ جائے ہیں، وہ جو جا چکے ہیں وہ وادی السلام بھی گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے ہیں میں دعا کروں گا خدا کی بارگاہ میں شاہ نجف کا واسطہ خدا ان کو جل اجل زیارت نصیب فرما. آپ دیکھیں نجف اشرف میں عزیزو بالکل حرم کے بالکل قریب میں وادی السلام ہے. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ہمیشہ شب جمعہ قبرستان جایا کرتے تھے وادی السلام. تو ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرحومین اپنی اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے، مرحومین اپنے اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے. میں نے دیکھا کیفی مرحومین وہ پریشان ہیں، کچھ مرحومین، اور ان مرحومین میں سے ایک ایسے مرحوم کو دیکھا ہے کہ جو قبر پر بیٹھا ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا خوش ہے. میں اس کے قریب گیا اور عالم دین کا بیان ہے کہ میں جانے کے بعد ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتائیں کہ آپ، میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، ہر اپنے اعتبار سے ہر کوئی جو ہے نا پریشانی نظر آئے، آپ بڑے خندہ پیشانی ہے، بڑے سکون میں ہے، بڑے اطمینان میں، وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی وہ مرحوم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں میری ایک ایسی اولاد ہے جو کچھ نہ کچھ بہانے سے مجھے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی ہے. میں پریشان نہیں ہوتا، میں سکون میں ہوں، میں بھوکا نہیں رہتا، میں پیاسا نہیں رہتا. عزیزان گرامی کا اس وجہ سے میں سکون میں ہوں کہ میرا بچہ ہے، میری ایک ایسی اولاد ہے میرے بچوں میں سے کہ جو مجھے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتا ہے، میرا خیال کرتا ہے. عزیزان گرامی اب ہوا یہ کہ ایک جمعرات گزری، آئندہ جمعرات کو پھر وہ عالم دین آئے قبرستان میں، دیکھا کہ وہ جو کہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بڑے مطمئن تھے، وہ رو رہے ہیں. اب جب پہنچے ہیں ان کے قریب، پہنچنے کے بعد کہا کیا بات ہے، آپ تو بڑے مطمئن تھے، خوش تھے، آج آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، پریشان کیوں ہے؟ کہا کیا بیان کروں آپ سے، کہا جو میرا بچہ مجھے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتا تھا آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی مجھے کچھ بھیجنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں واقعی حقوق مرحومین، اللہ اکبر، بڑا حق ہے ہمارا.
زندوں پر عزیزان گرامی بڑا حق ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی لیے روایتیں یہی کہتی ہیں، یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عزیزان گرامی بات سے بات نکل رہی ہے، بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے امام نے جو ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں اپنے عمل میں اپنے مرحومین کو کیوں شامل نہیں کرتی؟ تمہارا عمل واقعی کم عمل ہے، لیکن اگر خیر کثیر اگر عمل کو بنانا، امام فرماتے اب تمہارا عمل تو خیر ہے، خیر کثیر نہیں ہے، تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو وہ خیر ہے لیکن خیر کثیر نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اس کو، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عمل کو تم تھوڑا سا عمل کرو گے لیکن اس کو خیر کثیر اگر بنانا چاہتے ہو تو مولا نے فرمایا کہ جو بھی تم عمل انجام دے رہے ہو، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، جو تھوڑا بھی صدقہ دے رہے ہو، تو یاد رکھنا اگر اپنے عمل کو خیر کثیر بنانا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس میں کیا کرو، امام فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے مرحومین کے لیے نیت شامل کر لینا، یعنی یہ کہنا کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کرتا ہوں، چاہے والدین ہو چاہے بھائی ہو، جو بھی رشتہ دار ہے کا ان کو بھی شامل کر لینا، تمہارا عمل خیر ہوگا، لیکن جب تم اپنے مرحومین کو شامل کرو گے تو یاد رکھنا خدا کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے، جتنا تم کو ملنے والا اس کا اجر و ثواب وہ مرحوم کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہر چیز میں نیت کر لینا، جو بھی عمل انجام دے رہے ہو کہا اپنے مرحومین کو شامل کر لینا، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے عمل میں کوئی کمی ہو جائے گی، تمہارے اجر میں کوئی کمی ہو جائے گی، تمہارے ثواب میں نہیں، بلکہ جو اللہ نے جو اجر و ثواب اس کا رکھا ہے تمہیں بھی ملے گا، اور جس مرحوم کی تم نے نیت کی شامل کیا ہے، شریک کیا ہے، کہا اس مرحوم کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ عزیزان گرامی کیا کہا مولا نے کہ یہ عمل جبکہ خیر تھا لیکن خیر کثیر ہو جائے گا اگر تم اپنی مرحومین کو شامل کر لیتے ہو۔ اس کے بعد عزیزان گرامی امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جانے سے پہلے ممکن ہو تو یاد رکھنا، امام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، امام کہتے ہیں کہ پانی کا انتظام کرنا، اس زمانے میں جو لوگ کنویں کھودا کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے، اور عزیزو دیکھا بھی گیا ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کو جب ظاہری حکومت ملی، جب مولا کوفہ پہنچے ہیں تو مولا نے عزیزان گرامی کوفیوں کو جمع کیا، اور امام نے واقعی عزیزان گرامی ایسا حاکم کبھی کسی کو ملا ہے کہ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم کو پریشانی کیا ہے، کیونکہ عزیزو مشکل کشا ہے علی ابن ابی طالب ہے، ابو تراب ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ امام نے بتایا کہ میں ابھی کوفہ آ چکا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری مشکلات کیا؟ کہ مولا مشکلات کی تو ایک فہرست ہے لیکن سب سے جو ہے پہلی مشکل تو یہ زندگی کے لیے وہ یہ کہ یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے، مولا پانی اگر پینے کا مل جاتا۔ تو امام نے ایک مرتبہ عزیزان گرامی روایتیں کہتی کہ امام نے خود اپنے ہاتھوں سے کنووں کو کھودا، امام نے خود کنویں کھودے، اور عزیزوں امام خود کنویں کھودنے کے بعد یہاں تک کہ جب پانی نمودار ہو جاتا تھا، اللہ اکبر کیا کہنے، اس زمین کے جس زمین پر امام نے اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودے ہیں، اور امام ابو تراب ہے، کیا کہنے اس مٹی کے کہ علی نے جس مٹی کو ہٹایا ہو، اور وہ کنویں عزیزوں نے جب پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ روایت کہتی کہ جب تک وہ پانی ناک تک نہ آ جاتا امام جو کنویں سے باہر نہ نکلتے، اور جب آ جاتا پانی تو امام کہتے کہ میں نے اس کنویں کو جو ہے عامت المسلمین کے لیے وقف کیا ہے۔ تو عزیزوں آپ دیکھیں امام کیا بتانا چاہ رہے کہ پانی کا انتظام ممکن ہو تو عزیزان گرامی امام کہتے ہیں کہ پانی کا انتظام کرنا، اور وہ کیسے کس اعتبار سے کرنا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے کیا کہ جب تک لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، چرند پرند انسان جب تک اس پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے، کہا تم کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد امام نے تیسری چیز ارشاد فرمائی، امام نے کہا ایک ایسا درخت لگانا کہ جو جس درخت کے چھاؤں میں اللہ اکبر جانور انسان جس درخت کے چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے رہے، کہا جب تک وہ درخت باقی رہے گا، جب تک لوگ اس کے چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یاد رکھنا تم کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر ممکن ہو سکے، تو امام فرما رہے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو یاد رکھنا قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے، اور جب قرآن قیامت تک کے باقی ایک ایک لفظ اس کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ ثواب و اجر رکھتا ہے۔ کہا قرآن کی آیتوں کی جب تم تلاوت کرتے ہو تو یاد رکھنا جب تک قرآن باقی ہے تم کو اجر ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد امام نے اللہ یا رسول یا اللہ
امام کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرنا، اور جب تک کہ قرآن باقی رہے گی، جب تک کہ تم کو اجر و ثواب اس کا ملتا رہے گا، جب تک کہ تم نے جو آیتوں کی تلاوت کی، جتنے پاروں کی تم نے تلاوت کی، کا قرآن قیامت تک کہ باقی رہے گا، اس کا اجر و ثواب تم کو ملتا رہے گا جب تک کہ قرآن باقی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو، مرنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو ایک اور عمل انجام دینا۔ امام کہتے ہیں کہ سنت یؤکد بہا، کہا ایک بہترین سنت کو قائم کر کے چلے جانا۔ کہو سنت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں بزرگان عزیزان گرامی، آپ دیکھیں بعض بزرگوں نے مجلسوں کی بنیاد رکھی، بعض لوگوں نے نظر و نیاز کی بنیاد رکھی کہ آپ یہ نظر کیوں کرتے؟ کہا نہیں، ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ یہ مجلس کیوں ہے؟ کہا 6 محرم کی مجلس کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دادا مرحوم اس مجلس کو رکھا کرتے تھے، اس لیے مرحوم مجلس جو ہے آج بھی باقی ہے۔ امام نے فرمایا ایک ایسی بہترین سنت کو قائم کر کے چلے جانا۔ کہا جب تک کہ وہ ہوتا رہے گی، جب تک وہ سنت ایجاد ہوتی رہے گی، جب تک کہ اس کا ہر سال اعادہ ہوتے رہے گا، تم کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صلوات گرامی، واقعی امام نے جو موقع بتائے ہیں، امام نے جو کہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ دیکھو ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں تمہارا کام ہے اس پہ عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اور یاد رکھو جب تم ہماری بات سنتے ہو، جب تم ہماری اطاعت کرتے ہو، یاد رکھنا دنیا و آخرت میں تم جو ہے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوتے رہو گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کیا کہا جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنام سخن قرار دیا تھا، جس آیہ مبارکہ میں کیا کہا اللہ نے، ان المال والبنون زینت حیات الدنیا، بے شک مال اور اولاد زینت حیات الدنیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ خوش نصیب وہ افراد ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو، اگرچہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگرچہ کہ زینت ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسی اولاد کو آخرت کے لیے بھی زینت بنائے تو یہ کمال عزیزان گرامی ہم نے اہل بیت کے گھرانے میں دیکھا، جو اللہ نے جس اولاد کو یہ کہا کہ یہ زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے، لیکن عزیزان گرامی اہل بیت کے گھرانے نے جو قربانیاں دی ہے اپنے بچوں کی، اور ایسی قربانیاں دی ہے، اللہ اکبر، قربانیاں دے کر جو چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج کی جو تاریخ ہے، آج کی جو ہے تاریخ شہادت پسران مسلم، طفلان مسلم، محمد ابراہیم کی شہادت کی بھی تاریخ شب ہے۔ عزیزو آپ دیکھیں وہ حسین و جمیل بچے، وہ بنی ہاشم کے بچے، جناب مسلم ابن عقیل کی وہ فرزند دونوں بچے، وہ غریب الوطن بچے کہ جو عزیزو کوفہ میں اللہ اکبر جب جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، دار الامارہ کے چھت سے جناب مسلم کو گرا دیا گیا، عزیزو کوفے میں مسلم کی لاش کو عزیزو گھمایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کیا کہنے۔ عزیزو یہ بچے اپنے بابا کے جانے کے بعد عزیزو کوفے میں اللہ اکبر گلیوں میں بھٹکتے ہوئے ابن زیاد کے پاس جب ان کو قید کر کے لایا گیا، اللہ اکبر بڑی جلدی عزیزو میں عرض کرتا چلوں، اللہ ان بچوں کے مصائب بڑے عجیب ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ بچے ہیں، 2 بچے عزیزان گرامی جناب رقیہ کے ساتھ تھے، اور 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ تھے، 2 بچے کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ 2 بچے کوفہ میں رہ گئے تھے۔ جناب محمد ابراہیم آپ جو زیارتوں پہ گئے ہیں وہ جانتے آج بھی مسیب میں عزیزو ان 2 بچوں کی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزو مسیب بہت کافی دور ہے، عراق میں، عزیزو کربلا سے بھی دور ہے، اللہ اکبر، کوفے سے بھی دور ہے، عزیزو وہ مقام کے جہاں پر مسیب وہ جگہ ہے جہاں پر نہر بہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ابن زیاد نے جب ان کو قید کرنے کا حکم دیا، یہ قید تو ہو گئے تھے لیکن عزیزان گرامی دروغ زندان تھا، اللہ اکبر۔ کیا دیکھتا ہے خواب میں رسول گرامی آ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر بچوں کو تو نے آزاد کیا تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا یہ بچے بنی ہاشم کے بچے، یہ میرے بچے ہیں، انہیں آزاد کر دینا۔ ابھی تو وہ وقت بھی آیا، رات کا سناٹا ہے، بچوں نے کیا دیکھا، دروغہ قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دروازہ کھولے دیتا ہوں، آپ کوفے سے باہر چلے جائیں، اللہ اکبر۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ دروغہ زندان نے اپنی انگشتری دی اسے اور کہا کوفے کے باہر میرا ایک دوست رہتا ہے، اسے یہ انگشتری جو ہے دینا اور کہنا کہ میں نے دیا ہے، وہ تمہیں مدینے تمہارے یہاں پہنچا دیں
پائیں گے بچے ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک مرتبہ کوفے میں گلیوں میں بھٹکنے لگے راستہ نہیں معلوم روایتیں کہتی ہے اللہ اکبر عزیزو بھٹکتے بھٹکتے وہ مقام آ گیا روایتیں کہتی ہے کہ سب صبح نمدار ہوئی کیا دیکھا پھر کوفے میں موجود ہے اللہ اکبر عزیزو وہ بچے مسیب کے قریب جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ایک درخت تھا درخت پر تھکے مارے بچے بیٹھ گئے اللہ اکبر عزیزو کیا دیکھا کہ حارث کی وہ مومنہ جو تھی وہ اہلیہ تھی وہ جب پانی بھرنے کے لیے آئی کیا دیکھا جب پانی بھر رہی چہروں کا عکس جو ہے پانی میں پڑ رہا ہے کیا دیکھا اتنے حسین و جمیل بچے ہیں ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو بچوں نے کہا ہم مدینے سے ہیں کہا مدینے میں کہاں سے ہے کہا محلے بنی ہاشم سے ہے کہا ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں مومنہ تھی ایک مرتبہ کہتی ہے آئے میرے آقا ارے میرے آقا کے فرزند ہو آپ میرے گھر چلے اللہ اکبر بچوں نے دیکھا کئی دن کے بعد کوئی رحم کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کوئی مہربان ہوا ہے بچے اللہ اکبر اس مومنہ کے ساتھ گئے اللہ اکبر عزیزو جب مومنہ کے گھر پہنچے ہیں عزیزو مومنہ نے بڑا خیال کیا بچے سو گئے اللہ اکبر بڑے تھکے ہوئے تھے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے بچے سو رہے ہیں خواب میں کیا دیکھا علی مرتضیٰ آئے ہیں پیغمبر آئے ہیں اور کہتے ہیں اے بچوں اے میرے فرزندوں وہ وقت آ گیا تم ہمارے پاس آنے والے ہو بچے گھبرا کے اٹھے عزیزو ایک مرتبہ کیا دیکھا اسی اثناء میں اس کا شوہر جو حارث تھا جو صبح سے ڈھونڈ رہا تھا ان بچوں کو کیونکہ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا جو بھی ان بچوں کو جو ہے گرفتار کر کے لائے گا میں بہترین انعام سے نوازوں گا یہ عزیزان گرامی وہ وقت آیا کہ جب گھر پہنچا ہے تو کیا دیکھا گھر میں سناٹا ہے عزیزو وائف جو ہے اپنی اہلیہ سے کہتا ہے بڑا خاموشی کا مقام ہے بڑی خوش نظر کیا بات ہے عزیزان گرامی اہلیہ نے ٹالنا شروع کیا لیکن عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ کہا نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے بڑی خوش نظر کہا کہ کیا بتاؤں بنی ہاشم کے بچے ہمارے یہاں ہے اللہ اوپر مسلم ابن عقیل کے بچے آئے ہوئے ہیں جیسے یہ سنا ہے روایتیں کہتی ہے حارث نے ایک مرتبہ اللہ اکبر عزیزو کہتا ہے کہ میں صبح سے ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا روایتیں کہتی ہے بڑی بے دردی سے بچوں کے اللہ اکبر بالوں کے کھینچتا ہوا عزیزو نہر کے قریب لے کر گیا مسیب کی وہ نہر ہے روایتیں کہتی ہے عجب عالم تھا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تمہارے سروں کو دے کر ابن زیاد سے میں انعام اکرام پاؤں گا لیکن ہاں ارباب اللہ وہ وقت بھی آیا ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے ذبح کرو دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں عزیزان گرامی عجب حشر تھا خنجر کے تلے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر روایتیں کہتی ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک بھائی کے سینے پر اللہ اکبر اپنے دانوں کو رکھا دوسرے بھائی کے عزیز و بالوں کو پکڑ کر ذبح کرنے لگا ارے بھائیوں نے عزیز جو بچے کو ذبح کرتا وہ بچہ اپنی ایڑیاں رگڑتا اللہ اکبر لاشوں کو دریا میں ڈال دیا ہے روایتیں کہتی ہے سروں کو لیے ہوئے ابن زیاد کے جب پاس پہنچا خون ٹپک رہا ہے چاند سے چہرے ہیں جب یہ منظر عزیز دربار میں جب سب نے دیکھا بڑا افسوس کیا یہ بچوں کو ذبح کرنے کو کس نے کہا تھا میں نے کہا تھا گرفتار کر کے لاؤ عزیزو ایک مرتبہ عزیزو انجام دیکھ قاتل کا وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ جس طریقے سے بچوں کو ذبح کیا اسی مقام پر اسے بھی لے جا کر ذبح کرو لیکن عزیزو جب پہنچے ہیں لوگوں نے کیا دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ عزیزو گڈھا ہے اللہ اکبر خون جمع ہوا ہے تازہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے گڈھا کر کے ان کو گڈھے میں قتل کیا کہا نہیں بلکہ میں نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے کہا جب میں ان کو قتل کر رہا تھا یہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اتنے عزیزو ایڑیاں رگڑنے سے یہ گڈھا ہو گیا اللہ اکبر خون جمع ہے عزیزو روایت کہتی میں کہوں گا مولا حسین یہ آپ منظر دیکھ رہے تھے یہاں پر محمد ابراہیم ایڑیاں رگڑ رہے تھے کربلا کا وہ منظر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جوان بیٹا جب ایڑیاں رگڑ رہا تھا
بیٹا کیا بات ہے بابا، ارے برچی کی انی سینے میں پیوست بابا، ہائے سرکار سید الشہداء، جیسے ہی برچی کی انی کھینچی تو کیا دیکھا، جوان بیٹے کا جگر برچی کے ساتھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضاء تسلیما لعمر خدا دعا سے محمد وآل محمد کا اس مختصر ذکر کے صدقے میں خدایا خاص طور پر جس مرحوم کے لیے سال صاحب کی مجلس کی خدایا اس مرحوم کی درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کو فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، خدا تیری بارگاہ میں دعا گو ہے خدایا عالم برزخ کی تمام نعمتوں سے مرحوم کو سرفراز فرما، خدایا حاضرین جو موجود ہے خدایا ان کی مرحومین کی بھی مغفرت فرما، خدا ان مومنین میں سے خاص طور پر جو صاحب حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو برلا، خدا ان مومنین میں سے جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خدا تیری بارگاہ میں دعا گو ہے خدایا ان مومنین مومنات میں سے خدایا جو بھی ان کی دعائیں ہیں خاص طور پر جو زیارت کو جانا چاہتے غیب سے ایسے اسباب عنایت فرما، ان کو جلد از جلد ادبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما، خدا تیری بارگاہ میں دعا گو ہے خدایا جو بھی مخروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کا ادا فرما، خدا دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرغنو فرما، خدا دعا سے محمد و آل محمد کا قلب نازنین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد و شریف کو ہم سب سے راضی فرما، آقا کے مخلص غلاموں میں ہم سب کو شمار فرما، امام زمانہ کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محب علی آبدی علی اللہ مقامہ ابن سید سجاد علی آبدی علی اللہ مقامہ کے لیے سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت